پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے رمضان المبارک کی 20 معلومات جو آپ کو بڑے غور اور دھیان کے ساتھ سننی چاہیے، اور اس رمضان المبارک میں آپ کو یہ کام کرنے چاہیے، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ عزیز دوستو، نمبر 1، 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے۔ خواتین گھروں میں نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 2، روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 4، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تراویح کا امام نابالغ نہ ہو۔ نمبر 5، ایسے امام کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے جو قرآن مجید دیکھ کر تراویح پڑھاتا ہو۔ نمبر 6، اگر کسی جگہ پہ 8 رکعت تراویح ہو اور اس میں قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہو، اور دوسری جگہ 20 رکعت تراویح ہو لیکن صورتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہو، تو 20 رکعت ہی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 7، اگر تراویح کے لیے نابالغ امام ہو یا امام قرآن دیکھ کر پڑھاتا ہو یا 8 رکعت ہی پڑھی جا رہی ہو، تو ایسی تراویح میں شامل ہونے کے بجائے گھر میں ادا کی جائے، بچوں اور خواتین کو مقتدی بنا کر پڑھ لی جائے۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تلاوت کم از کم 2 پارے ورنہ 1 پارے کا معمول بنایا جائے۔ سہولت کی خاطر نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کی مدد سے مخصوص مقدار تلاوت کرنے سے رمضان میں کئی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر مستقل مزاجی سے تلاوت کی جائے تو اس سے بھی زیادہ مقدار ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو ہم بتائیں گے، یہ نقشہ ہے 30 منٹ روزانہ، یعنی آپ 30 منٹ روزانہ قرآن پڑھیں گے تو 1 مہینے میں 1 ختم قرآن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ 60 منٹ روزانہ قرآن پڑھیں گے تو 2 پارے روزانہ ہو گئے، تو ختم بھی 2 قرآن ہو گئے۔ اگر آپ 90 منٹ روزانہ قرآن پڑھیں گے، یعنی 3 پارے پڑھیں گے، تو اس سے بھی انشاءاللہ 3 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ اگر آپ 120 منٹ روزانہ قرآن شریف پڑھیں گے تو 4 پارے بیٹھتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ 4 مکمل قرآن ہو جائیں گے۔ اگر آپ 150 منٹ روزانہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، 5 قرآن کریم مکمل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے پیارو، یہ تھا نقشہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نمبر 9، نفل نمازوں مثلا تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ نمبر 10، ذکر، درود شریف اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 11، سحری کھانے کا اہتمام ہو، طلب زیادہ نہ ہو تو چند کھجوروں اور پانی پہ اکتفا کیا جائے۔ نمبر 12، غربا و مساکین کے سحری و افطار کا اپنی وسعت کے مطابق انتظام کیا جائے۔ نمبر 13، اس مہینے میں سخاوت کا بہت اہتمام کیا جائے۔ عزیز و اقارب، قرب و جوار، دوست احباب وغیرہ میں جن کی مالی حالت کمزور ہو، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ نمبر 14، زکوٰۃ، صدقۃ الفطرہ اور دیگر صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ اس مہینے میں علماء و صلحاء اور مدارس دینیہ کی خدمت کی جائے۔ نمبر 15، اس مہینے میں ٹی وی پر غیر مستند سیکولرز کے بیانات سننے سے حد درجہ اجتناب کیا جائے۔ نمبر 16، اہل حق علماء کے بیانات کو سنا جائے۔ جو اہل حق نہیں ہے، ان کے بیانات سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچایا جائے۔ نمبر 17، آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کی جائے۔ مرد مساجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں بیٹھے اس میں عبادات کی جائے، تلاوت کا اہتمام ہو اور لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو بیداری کی جائے۔ نمبر 18، اس مہینے میں اپنے ماتحت ملازمین کے کام میں کمی کر دے۔ نمبر 19، تاجر برادری ان دنوں اشیاء پر نفع کم از کم لے تاکہ غربا و مساکین بھی عید کی چیزیں خرید سکے۔ نمبر 20، کوشش کی جائے کہ عید کے لیے کپڑے و دیگر سامان رمضان سے پہلے ہی بنوا لیے جائے تاکہ رمضان المبارک کے عبادات یکسوئی سے ادا ہو سکے۔
تو میرے دوستوں، میرے پیاروں، یہ تھی رمضان المبارک کی 20 باتیں جو میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں۔ ان پر آپ انشاءاللہ عمل کریں اور اس رمضان میں جتنا ہو سکے میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے، روزے رکھے۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عادل وائس آفیشیل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔